السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ویڈیو کے بعد اگلے ویڈیوز کے لیے موضوعات کی تفصیلی فہرست بنا لی تھی کہ اچانک 2 ستمبر کو دہلی سے امین عثمانی کی کورونا سے شہادت کی خبر ملی۔ سارے موضوعات بھول گیا۔ کئی دنوں تک ایک عجیب و غریب کیفیت رہی۔ دل بہت غمزدہ تھا۔ میرے ناظرین میں بہت کم ہوں گے جو انہیں جانتے ہوں گے۔ برصغیر کی دینی روایت اور آداب سے انہیں مولانا امین عثمانی ندوی ایم اے بی ایڈ کہنا چاہیے۔ مدرسہ ندوۃ العلماء لکھنؤ سے انہوں نے عالمیت اور فضیلت کی اسناد حاصل کی۔ جامعہ ملیہ دہلی سے عربی لٹریچر میجر کے ساتھ بی اے آنرز کیا۔ یہیں سے بی ایڈ بھی کیا۔ دہلی یونیورسٹی سے عربی لٹریچر میں ایم اے کیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں وہ پی ایچ ڈی کے لیے بھی رجسٹرڈ تھے۔ لیکن امین عثمانی صرف امین تھے۔ انہوں نے اپنا نام امین عثمانی سے زیادہ کبھی کچھ نہیں لکھا۔ عثمانی ان کا فیملی نام تھا۔ اس قدر متواضع اور اپنی ذات کو سب سے آخر میں رکھنے والے کسی عالم دین سے اس سے پہلے میں نہ کبھی ملا نہ کبھی دیکھا۔ پھل دینے والے درخت کی شاخیں جس طرح جھکی ہوتی ہیں، ٹھیک اسی طرح امین عثمانی بھی جھکے ہوئے تھے۔ ان کے علمی درخت کے پھل خوب میٹھے تھے۔ اصلاً وہ مکتبہ عشق کے شاگرد تھے۔ گزشتہ کئی دہائی سے میرا انڈیا کا سفر بہت کم ہوا ہے، لیکن جب بھی دہلی گیا یہی خواہش رہی کہ اس عاشق سے ضرور ملاقات ہو، اور اتفاق سے تقریباً ہر بار ان سے ملاقات ہوئی، اور اس طرح ایک دن ان کے ساتھ گزرتا ہر بار بہت تپاک سے ملتے تھے۔ دارا سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، دارا سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، ہو جس کی فقیری نے بوئے اسد اللہ، ہو جس کی فقیری نے بوئے اسد اللہ۔ اسلامی فقہ اکیڈمی دہلی کے وہ سیکریٹری منتظم تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ عملاً وہی سب کچھ تھے تو ذرا بھی مبالغہ نہ ہوگا۔ اس علمی باغ کے اول دن سے وہی مالی تھے، اور بلا شبہ اس باغ میں بہت خوبصورت پھول تھے۔ اس ادارے کے سب سے پہلے سربراہ مولانا مجاہد الاسلام قاضی القضاء امارت شریعہ بہار بنے تھے۔ مولانا مجاہد الاسلام قاسمی کے انتقال کے بعد عملاً اسلامی فقہ اکیڈمی کا سارا بوجھ امین عثمانی کے کاندھے پر رہا۔ جب بھی ملا میں یہی سوچتا تھا کہ انڈیا کے ایک اسٹیگننٹ مسلم معاشرے میں یہ کیسا شخص ہے جو اس طرح متحرک ہے۔ پلاننگ ہو رہی ہے، سیمینارز، کانفرنسیں اور ورکشاپس کے لیے موضوعات متعین کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سیمینار میں پڑھے جانے والے مقالات کی اشاعت کا بندوبست ہو رہا ہے۔ نئے اور جدید مسائل پر علماء اور مصنفین سے کتابیں لکھوائی جا رہی ہیں۔ مختلف زبانوں میں کتابوں کے تراجم ہو رہے ہیں۔ مدارس کے طلباء کو جدید دنیا کے سیاسی، معاشی، اخلاقی اور روحانی حالات سے اور جدید جاہلیت سے روشناس کرایا جا رہا ہے۔ انہیں امت کی قیادت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ ہر مکتبہ فکر کے علماء کو مختلف ایشوز پر جوڑنے کا کام ہو رہا ہے، اور جب کسی پی ایچ ڈی کے ریسرچ اسکالر نے مواد کی فراہمی کے لیے امین عثمانی سے رابطہ کیا تو سب سے پہلے بھاگ کر اس کا کام کرنا ہے۔ دفتر میں ان کے پاس ہیلپ ہے، لیکن سب پر ہلکا ہاتھ اور نرمی ہے۔ سارا بوجھ خود اٹھائے ہوئے ہیں۔ اسلامی فقہ اکیڈمی کے مالی ذرائع اور وسائل سمٹ رہے تھے۔ ان سے میرا رابطہ قائم تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ان کا ادارہ مالی کمزوری کے باعث ڈگمگا رہا ہے۔ کچھ اپنوں کی بے اعتنائیاں بھی تھیں اور کچھ غیروں کی ادائیں بھی۔ انڈیا میں
حکومت کے ساتھ ساتھ علماء اور مسلم معاشرے کا اخلاقی اندھیرا بھی بڑھ رہا تھا، لیکن امین عثمانی کو صرف روشنی سے غرض تھا۔ میں امین عثمانی کا درد اچھی طرح سمجھتا تھا۔ ہم نے آج تک نہیں سنا کہ کسی چیریٹی ٹرسٹ کو بچانے کے لیے اس ادارے کا ایک امپلائی ذاتی قرضہ لے کر ادارہ چلائے گا۔ انہوں نے اپنے آپ کو امپلائی سمجھا ہی کب تھا؟ فقہ اکیڈمی تو ان کا برین چائلڈ تھا۔ وہ اس ادارے سے اپنے حقیقی اولاد سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ 1 سال سے زیادہ بیمار تھے، لیکن ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے تھے کہ خرچ ہوگا اور ادارے کو رقم کی ضرورت ہے۔ روز بروز کمزور ہو رہے تھے، لیکن اندر میں ایک سمندر کا طوفان تھا جو کھینچ کر دفتر لاتا تھا۔ بھارت کی ملت اسلامیہ کی بدحالی کا دکھ تھا۔ موجودہ حالات میں ان کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ وہ کچھ بڑا کام کر جانا چاہتے تھے۔ جب بھی فون پر بات ہوئی، ساری دنیا کی خبر لینے کے لیے بہت سے سوالات کرتے تھے۔ پوری امت کے لیے ایسا فکر مند انسان اب کہاں ملتا ہے؟ انہیں انڈیا میں ہی پنجاب یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر کی جاب کی آفر ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اس کو لینے سے انکار کر دیا تھا، جبکہ یہ بھی یقین نہیں ہوتا تھا کہ انہیں فقہ اکیڈمی سے تنخواہ مل جائے گی۔ ہم تو دنیا بنانے کے لیے ادارہ، تنظیم، تحریک اور ملک چھوڑ کر ہی بھاگ لیتے ہیں۔ امین عثمانی ایک ادارہ، ایک محلہ اور ایک شہر کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ ان کی محبتوں کا محور اور مرکز اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ملت اسلامیہ ہند تھا۔ امین عثمانی اس شخصیت کے مالک تھے کہ بقول شاعر شاد عظیم آبادی، ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، اور یہ کہ لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں منزل پر پہنچتے ہیں 2 ایک۔ اے اہل زمانہ قدر کرو، نایاب نہ ہو کمیاب ہیں ہم۔ امین عثمانی کا دماغ بہت زرخیز تھا، عقیدے کے لحاظ سے صحیح الفکر۔ بات یہ ہے کہ بہت سی خرابیوں کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ امت قرآن سے دور ہوتی جا رہی ہے، اور اس کو جس مضبوطی کے ساتھ اپنی اصل کتاب کو پکڑنا چاہیے تھا اور نبی کی سنت کو اختیار کرنا چاہیے تھا، اس کو اس نے چھوڑ دیا ہے۔ کیا آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ مسجدیں ویران ہیں؟ یہ صرف رمضان میں آباد ہوتی ہیں اور عیدین میں آباد ہوتی ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ امت جو ہے وہ کافی دور ہو رہی ہے اپنے دین سے۔ اور اسی اعتبار سے اگر آپ جائزہ لیں اپنے گھروں کا اور دوسرے کے گھروں کا اور سماج کا، اپنے دوستوں کا، اپنے اعزاء و اقارب کا، تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن کو کوئی ان کی زندگی میں، ان کے علمی دراسے میں و تحقیق میں کوئی مرکزیت حاصل نہیں ہے، اور حتیٰ کہ یہ مرکزیت مدارس میں بھی حاصل نہیں ہے۔ میں بڑی اس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، نصاب میں ضرور ذکر ہے اس کا، لیکن جو مقام اس کا حاصل ہونا چاہیے تھا علم، اس کا توجہ کا، وہ اس طرح نہیں ہے۔ تو جب تک کہ یہ دوری ختم نہیں ہوگی اور اصل جو یہ رسی لٹک رہی ہے عرش سے لے کے فرش تک، جب تک اس کو مضبوطی سے امت نہیں پکڑے گی، طوفان میں ادھر ادھر بہتی رہے گی، بھٹکتی رہے گی۔ بہترین منتظم، بہت گہرائی سے سوچتے تھے۔ قرآن دعوت دیتا ہے امت مسلمہ کو تبدیلی کی، تغییر کی، چینج لانے کی، اور یہ تبدیلی لانے کی دعوت دیتا ہے وہ ہر سطح پر، سماجی سطح پر، سیاسی سطح پر، معاشی سطح پر، تعلیمی اور دیگر سطح پر۔ اور یہ چینج کوئی اور باہر سے نہیں آ سکتا، یہ خود اندرون سے چینج آئے گا، یہ تبدیلی بھی اندر سے آئے گی۔ قرآن کی آیت صاف طور سے بتاتی ہے کہ جب تک کہ یہ امت اور یہ ملت جو یہاں موجود ہے اس ہندوستان کے سرزمین پر، وہ از خود یہ طے نہیں کرے گی کہ ہم کو کیا تبدیلیاں لانی ہیں اپنے طریقہ کار میں، اپنی سوچ میں، اپنے موقف میں، اپنے ایٹیٹیوڈ میں، اس وقت تک کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تو اگر حالات بدل رہے ہیں، تقسیم ہند کے بعد اور مشکل حالات ہو گئے ہیں، اور نئی حکومت کے آنے کے بعد کچھ اور حالات ہو گئے ہیں، تین حالات سے نکلنے کی راہیں بھی ہمیں اپنے اندر تبدیلی لا کر ہی کوشش کرنی ہوگی، اور اس کے بہت سے راستے ہیں۔ ہمیں بہتر پلاننگ کرنی ہوگی،
کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، قرآن پر کچھ اعتراضات ہوئے تھے غیر مسلموں کی طرف سے، تو میں نے تلاش کیا کہ ایسے افراد جو مدرسہ بیک گراؤنڈ کے بھی ہوں اور سنسکرت بھی اچھی جانتے ہوں، اور انہوں نے ہندوستانی جو مذاہب ہیں، ہندو مذہب اور جین مذہب، ان سب کا مطالعہ گہرائی سے ان کے اوریجنل سورسز سے کیا ہو، کچھ لوگ ایسے مل جائیں، مجھے نہیں ملے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں آج کی تاریخ میں اکثریت سے کچھ گفتگو کرنی ہے، کچھ مکالمہ کرنا ہے، ڈائلاگ کرنا ہے، کچھ ایشوز پر بات چیت کرنی ہے، اور ہمارے درمیان ایسے لوگ نہیں ہیں جو ہندوازم کو جانتے ہوں، اس کی تاریخ، اس کے فلسفے، اس کے سائیکلوجی، اس کے لیڈرز، اس کے بیانات اور ساری تفصیل کو، تو کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کمی بھی ہے دیگر کمیوں کے ساتھ ساتھ۔ امین عثمانی کا دماغ بہت زرخیز تھا، عقیدے کے لحاظ سے صحیح الفکر، علمی منصوبہ بندی کمال کا۔ اسلامی فقہ اکیڈمی 1989 میں قائم ہوئی۔ اکیڈمی کا مقصد موجودہ معاشرتی، سیاسی، صنعتی تبدیلیوں اور جدید ترقیات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی دشواریوں کا اسلامی خطوط کے مطابق قرآن و سنت، آثار صحابہ، ائمہ مجتہدین اور سلف صالحین کی تشریحات کی روشنی میں حل تلاش کرنا۔ اس اکیڈمی نے اپنے 30 سالہ تاریخ میں جو علمی کام کیا ہے، اس میں کنٹمپروری فقہی لٹریچر کا عربی سے اردو ترجمہ، جدید مسائل پر فقہی مذاکرے کی مجلس کا انعقاد، فقہی نظریات کا مطالعہ اور غور و فکر کا نیا میتھڈ پیش کرنے کی کوشش شامل ہے۔ اکیڈمی کا جو سب سے نمایاں کام ہے وہ ہے فقہی سیمینارز اور ورکشاپس کا انعقاد۔ اکیڈمی نے اب تک 28 فقہی سیمینارز کرائے ہیں، جس میں 128 سے زیادہ موضوعات کور کیے گئے۔ ان سیمینارز میں انڈیا اور باہر کے سینکڑوں علماء، فقہا، دانشور اور ماہرین نے شرکت کی۔ مختلف موضوعات پر 250 سے زیادہ کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ یہ کتابیں مختلف زبانوں میں دنیا کے دیگر ممالک میں بھی شائع ہو چکی ہیں۔ فقہ اکیڈمی کا ایک اور بہترین کام نئے فارغ التحصیل فضلائے مدارس کے لیے تربیتی پروگرام منعقد کرانا ہے۔ اس میں طلباء کو فقہی امور کے ساتھ ساتھ جدید دنیا اور اس میں رائج عقائد اور نظریات سے بھی واقفیت کرائی گئی۔ اکیڈمی نے مدارس کے بہترین طلباء کو منتخب کر کے 2 سالہ تربیتی کورس کرایا، جس کے لیے انہیں قیام و طعام کے ساتھ ساتھ اسکالرشپ دی گئی۔ 2 سالہ کورس کے دوران انہیں مختلف موضوعات پر مطالعہ و تحقیق اور نئے مسائل کے حل کی تلاش اور جستجو کی فکر دی گئی۔ افسوس کہ یہ سلسلہ مستقل جاری نہ رہ سکا۔ اب امین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ابدی راحت کے لیے اپنے رب کے پاس جا چکے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنے سوگواروں میں اہلیہ، 2 بیٹے، 2 بیٹیاں اور بے شمار احباب چھوڑ گئے۔ فقہ اکیڈمی کو ان کا متبادل تلاش کرنا مشکل ہوگا، لیکن قدرت کا نظام ایسا ہے کہ کام رکتا نہیں ہے، اور قیامت تک اللہ ایسے کاموں کے لیے لوگوں کا بندوبست کرتا رہے گا۔ آپ ہم سے جڑے رہیں۔ اس ویڈیو کو لائک یا ڈس لائک جو دل چاہے کر لیں، لیکن سبسکرائب بٹن ضرور کلک کریں۔ نئے ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، نئے خواہشات کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔